اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآنی صورتوں کے فضائل کو لے کے سرزمین نجف اشرف حرم مبارک امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ النجم کے فضائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا: من قرأ سورۃ النجم، جو بندہ سورہ النجم کی تلاوت کرے، اعطی من الاجر 10 حسنات، اس کے نامہ اعمال میں اللہ 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، بعدد من صدق محمد ومن جحد به، ان لوگوں کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور جنہوں نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ان سب کی جتنی تعداد ہوگی اس کے مقابلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: من کان یدمن قراءۃ والنجم فی کل یوم او فی کل لیلۃ، جو بندہ ہر دن یا ہر رات کو باقاعدگی کے ساتھ سورہ النجم کی تلاوت کرتا ہے، عاش محمودا بین یدی الناس، وہ لوگوں کے درمیان اس انداز میں زندگی گزارے گا کہ لوگ اس کی حمد بیان کریں گے، لوگ اس کے اوصاف بیان کریں گے، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ وَكَانَ مَغْفُورًا لَهُ، اور وہ بندہ مغفور ہوگا، اس کی مغفرت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَكَانَ مَحْبُوبًا بَيْنَ النَّاسِ، اور وہ بندہ لوگوں کے درمیان محبوب ہوگا، ہر بندہ اسے پسند کرے گا کہ جو سورہ والنجم کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرے گا۔ اسی طریقے سے سورہ القمر کے فضائل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ یوں بیان کیا: من قرأ سورۃ اقتربت الساعہ، جو بندہ سورہ اقتربت الساعہ یعنی سورہ القمر کی تلاوت کرے گا، اخرجہ اللہ من قبرہ علی ناقۃ من نوق الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے جب اس کی قبر سے نکالے گا تو جنت کی ناکاؤں میں سے ایک ناکا، ایک اونٹنی کے اوپر اسے سوار کرے گا اور وہ اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جنت کی طرف جائے گا۔ وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ فِي كُلِّ غِبٍ، جو بندہ کبھی کبھی وقفے سے 1-2 دن پڑھا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر سورہ قمر کی تلاوت کرے، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، جو بندہ ہر رات کو سورہ القمر کی تلاوت کرتا ہے، کان افضل، یہ بندہ افضل ہوگا، یہ سب سے بہتر بندہ شمار ہوگا۔ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مُصْفَرٌ عَلَى وُجُوهِ الْخَلَائِقِ، جب یہ بندہ قیامت کے دن عالم محشر میں آئے گا تو اس بندے کا چہرہ اہل معاشر کے درمیان چمک رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا کہ اس شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور میں کہوں گا شاید کہ جب اس وقت اس بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تیرا چہرہ پورے عالم معاشر سے زیادہ چمک رہا ہے، تو وہ بزبان حال یہ کہے گا: میں دنیا میں سورہ القمر کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان قرآنی صورتوں کے فضائل کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔